جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ایک تو جناب آصف زرداری صاحب آج حلف لے رہے ہوں گے اور ملک کے 14ویں صدر منتخب ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہے۔ پیپلز پارٹی ایک زمانے میں انتخابات سے پہلے یہ تصور کیا جا رہا تھا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے، پنجاب میں اس کا تصور قائم نہیں ہے، سندھ میں بھی ایم کیو ایم رول کرتی ہے، اور جو اب ہے وہ سندھ کے دیہی علاقے تک وہ صرف محدود ہے۔ اب معاملہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک طرح سے ریوائول کے موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی اچھی خاصی نشستیں انہوں نے حاصل کی ہیں، آئینی پوزیشنز پر بھی وہ قائم ہے، صدر مملکت بھی ان کا ہو گیا ہے، اور بلاول بھٹو اس اسمبلی میں نشستیں لے کر بڑے کامیاب رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قومی اسمبلی میں نشستیں لے کر نون لیگ نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا جن پنجابی کہتے ہیں کہ نون لیگ نے کی کھٹیا ہے، تو حاصل وصول تو ان کا بھی کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ایک سوال اٹھایا کل نجم سیٹھی صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو آہستہ آہستہ ساری سیاست سے باہر کیا جا رہا ہے۔ ابتدا میں سوچا کہ پہلے یہ نعرہ لگایا گیا کہ میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم، ان کو فارغ کر دیا گیا۔ اب ان کے انتخاب پہ مانسہرہ والے الیکشن پہ پہلے سوال اٹھائے گئے، پھر اس کے بعد اب ان کے لاہور والے الیکشن پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور اگر زیادہ میاں صاحب نے کہا کہ نہیں میں پنجاب میں اور کے پی میں سینٹرل میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کروں گا تو ان کو گوال منڈی والی سیٹ سے بھی ہرا دیا جائے گا ری کاؤنٹنگ کر کے۔ اچھا یہ ویسے تو ایسی بات لگتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سینٹر میں شہباز شریف ہو اور پنجاب میں مریم نواز ہو اور میاں صاحب سائیڈ پہ کر دیے جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو غور سے دیکھا جائے تو اس پہ بات کچھ نجم سیٹھی صاحب کی غلط نہیں لگ رہی۔ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہو اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب میاں نواز شریف صاحب کا دور حکومت رہا، ایسی قیامت مچی، ایسا شور مچا کہ بھئی اسحاق ڈار کے بغیر سانس نہیں آ سکتا۔ ابھی پچھلے دور میں مفتاح اسماعیل سمجھدار آدمی ہے، مفتاح اسماعیل نے بہت اچھا کام کیا، وہی پالیسیز اختیار کی، لیکن مسلم لیگ نون کو لگتا تھا جیسے جاں کنی کا عالم ہے کہ مفتاح اسحاق ڈار صاحب نہیں ہے، مفتاح نے یہ کر دیا، مفتاح نے قلم اٹھا لیا، مفتاح نے کتاب پٹک دی۔ اور مفتاح بیچارہ کیا کرے، وہی پالیسیز اسحاق ڈار نے بعد میں کی۔ لیکن چونکہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا، اور وہ نواز شریف کے لیے ترپ کا پتہ ہے اور ہر گورنمنٹ میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو نواز شریف صاحب ان کے تھرو چلاتے ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم ہوتے ہیں، ہر کمیٹی کے چیئرمین جو ہے اسحاق ڈار، 200-250 کمیٹیوں کے ہیڈ جو ہے اسحاق ڈار صاحب ہوتے ہیں، اور وہ انتھک قسم کے آدمی ہیں اور وہ کام کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب تو باہر ہوئے، اب ذرا وفاقی کابینہ کی طرف جو نام آ رہے ہیں، ابھی فائنل نہیں ہوئے، نام آ رہے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھائی جان 9 مئی کو پی ٹی آئی ختم ہو گئی، تو اب آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گی 8 فروری کو پی ایم ایل این بھی ختم ہو گئی۔ وفاقی کابینہ میں جو نام آ رہے ہیں ان کا تعلق نہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ اس سارے نگران کا ٹولہ دوبارہ اکٹھا ہو رہا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے، جس کا ہمارے ملک میں خارجہ تعلقات میں وزیر خارجہ کیا کر سکتا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب فائنانس کے آدمی ہیں، نمبر، بجٹ، یہ سارے کام بہت اچھے آتے ہیں۔ اب آپ انہیں ایک اور کام سونپ دیں جو انہیں آتا ہی نہیں ہے اس عمر میں، تو وہ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور خارجہ تعلقات کبھی بھی وزیر خارجہ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ کئی اور سے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، اور اس وزیر خارجہ کے گرد بھی 2 بندے لگائے ہوئے ہیں، ایک کوئی مشیر خارجہ ہے، ایک معاون مشیر خارجہ ہے، تو وہ فارغ۔ اور پھر آپ باقی کابینہ کے نام دیکھیں تو پروگرام تو ختم ہو گیا ہوا ہے۔
بلکہ اس کے لیے زیادہ لفظ مناسب وہ ہے جو شیر افضل مروت کی میم مشہور ہے. اب آپ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ صاحب ہیں. وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں. اس سے پہلے کسی نے ان کا نام نہیں سنا ہوا. ہوں گے بڑے لائق، ہوں گے 3 کروڑ روپے سیلری، ڈچ ان کی نیشنلٹی ہوگی، بڑے ذہین آدمی ہوں گے، بہترین آدمی ہوں گے. لیکن مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ ایک ہی ہوتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب، اور وہ نہیں ہے. اور ان کے ساتھ معاون مشیر خزانہ کون ہے؟ شمشاد اختر صاحبہ، جو کہ نگران حکومت میں تھی. اور نگران حکومت کس کی تھی؟ نہ میری تھی، نہ آپ کی تھی، نہ پی ٹی آئی کی تھی، نہ نون لیگ کی تھی. اور شمشاد اختر صاحبہ وہ تھیں جنہوں نے بڑے تکبر سے دوسرے تیسرے دن ہی کہا تھا کہ میں نہیں کر رہی بھئی یہ وزارت. اٹھے میڈیا والے دوڑ جائیں یہاں سے، نکل جائیں. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا جلیل جلانی صاحب جو کہ پچھلے وزیر خارجہ تھے نگران حکومت صاحب میں، وہ اب مشیر خارجہ، یعنی اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ تو یہ ساتھ لگے ہوں گے مشیر خارجہ. طارق فاطمی صاحب معاون خصوصی خارجہ، یعنی اسحاق ڈار صاحب کو ایک پورٹ فولیو ملے گا جس پورٹ فولیو میں کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی تجربہ نہیں، اس کے ارد گرد 2 اور بندے لگا دیے. محسن نقوی صاحب بلو آئیڈ بوائے ہیں، اور وہ جناب پنجاب میں ان کی بڑی واہ ہوئی کہ کمال ہی کر دیا، پتہ نہیں کون سا آ گیا، سکندر اعظم پنجاب میں دوبارہ آ گیا، یا تو بڑی ان کی لیدے ہوئی، کمال کر دیا انہوں نے محسن نقوی صاحب نے. اور اب وہ وزیر داخلہ بن رہے ہیں. وہ الیکٹڈ بھی نہیں ہے، الیکشن بھی نہیں لڑ رہے. وہ کس کی چوائس ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے. شہباز شریف صاحب نے نہ کرنی نہیں ہے. پارٹی میں جو لوگ دھکے کھا کے ووٹ حاصل کر کے آئے ہیں وہ کدھر گئے؟ بھاڑ میں گئے. شہباز شریف کی صاحب کی وہ وزیر اعظم کی اچکن پہنے وہ لوگوں سے گلے مل رہے ہیں، بس گاڑیوں میں پھر رہے ہیں. یہی ان کی ساری کارروائی تھی. خواجہ آصف صاحب ڈیفنس، ہمارے ایک دوست نے نام نہیں لینا چاہیے، وزیر دفاع مقرر ہوئے تو انہوں نے ایک شام فون کیا، یار آ جاؤ ہمارے دفتر چائے پیو. میں چلا گیا. بڑا شاندار بہترین دفتر، چائے بڑی زبردست، پیٹیز اور یہ وہ مچھلی کے ٹکڑے اور یہ وہ. چائے شائے پی، گپ شپ ماری، کوئی کام کے حوالے سے بات نہیں کی. دوست دوسرے دن پھر فون آ گیا، تیسرے دن پھر فون، کھا کے چائے شائے، چوتھے روز ہی یہی صاحب. تو ایک دن میں نے پھر پوچھ ہی لیا کہ سر کوئی کام شام نہیں ہوتا آپ کا؟ اس نے کہا بھائی ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا. سیاسی لوگوں کا وزیر دفاع سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاسی لوگ بس ویسے ہی بیٹھے ہوتے، ایک کمرہ کرسی ہوتی ہے، یہ جو دفاع کے فیصلے ہوتے ہیں کہیں اور ہوتے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب ایک سیاسی شخصیت ہیں، وزیر دفاع بن گئے ہیں، کام شام ان کے پاس کوئی نہیں ہوگا، کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، دفاع کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. تاڑر صاحب وزیر اطلاعات ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے. تاڑر صاحب وزیر اطلاعات ہو گئے. کتنا پی ٹی وی کے معاملات کتنے سنبھال سکتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا، کتنے چلا سکتے ہیں. پی ٹی وی آئی ایس پی آ رہی ہے عموماً چلا رہا ہوتا ہے. پوسٹنگیں کس کی ہونی ہیں، ڈائریکٹر کیا ہو گیا، بڑے بڑے سکینڈل وہاں پر آتے ہیں. احسن اقبال صاحب جو ہے وہ منصوبہ بندی کا، وہ ہمیشہ سے ویژن ایک لے کے آتے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ نیگیٹو آدمی نہیں ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سلمان احمد صاحب، غازی اختر صاحب کو انڈسٹریز اور سلمان احمد صاحب کو بھی کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. اس کابینہ کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی یا پی ایم ایل این کی کیبنٹ ہے. نہیں، یہ پی ایم ایل این کی کیبنٹ نہیں ہے. یہ ایک تو تھوڑا سا پرتو ہے، نون لیگ نگران کابینہ ریپیٹ ہو رہی ہے اور وہی لوگ دوبارہ واپس آ رہے ہیں. تو یہ اچھا، اس میں سوال یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، سوال تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے، منشا سے
آ رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب اس سارے پلان کا پارٹ رہے ہوئے ہیں. اس کے اندر اور بہت سی باریکیاں ہیں جو آہستہ آہستہ آپ پر منکشف ہوں گی. میں اس ساری باریکیوں میں اس ویلاگ میں نہیں جا رہا. آپ بھی اچھے خاصے سمجھدار سیانے میانے آدمی ہیں, آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں. فی الوقت کتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.